السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ہمارے دوست نے بھیجی ہے۔ دوستو، اس کہانی کو سننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنی باتیں سننے لگتی ہیں اور ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم حسین، یہ واقعہ میرے ماموں جان کا ہے جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا تھا۔ یہ بات تقریباً 1970 کی ہے۔ ان دنوں ماموں جان سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے کے لیے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو ایک عورت جو ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ان کو سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل، رکشہ اور کوئی دوسری چیز نہیں مل رہی اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آگے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں ہے، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا، یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کہ انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کہ کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتوں کو بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کے ڈھیر تھے۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، یہ ہمیں تمام آفتوں اور بلاؤں سے دور رکھتی ہے۔ امید ہے دوستو آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔